معزز سامعین اکرام، منبر نور پر جلوہ بار علماء اہل سنت، نعت خوان حضرات، ائمہ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ پڑھنے سے پہلے، کچھ سننے سنانے سے پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، سید الانس والجن، سید الملائکہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں آپ کا آواز بلند، اللہم صلی علی وسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب بچے مسلمان ہیں جتنے کھڑے ہیں؟ سارے مسلمان نہیں ہیں؟ سب مسلمان ہیں؟ اور وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سب مسلمان ہیں؟ اور جو یہ ادھر کھڑے ہیں یہ بھی سب مسلمان ہیں؟ اور وہ پیچھے والے بھی مسلمان ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے۔ ارے نئے مسلمانوں، فوٹو بعد میں کھینچ لینا بیٹا۔ اے بچے اور اشکن بانڈ بتائیے، یہ قوم کے بچوں کا حال ہے۔ ابھی ذاکر بھائی کلام پڑھ رہے تھے، بہت اچھی لب و لہجے میں پڑھ رہے تھے۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں بھی سوچ رہا ہوں دو چار شعر پڑھ دوں، اس کے بعد دو تین باتیں کروں۔ 10-15 منٹ کا ٹائم میں نے ان سے لیا ہے۔ اے بچے، آواز نہیں پہنچ رہی تم لوگوں تک؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے چاہے کیوں۔ اب تو نہ روک اے سخی، عادت سچ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ فرماتے امام اہل سنت، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میری ویڈیو نہ بنائیے گا بھائی، ویڈیو میں بنواتا نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جب سرکار کی شان بیان کرنے جائے تو ایک عاشق کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو تشبیہ دیتا ہے، تم چاند کی طرح ہو، پوری دنیا تمہارے قدموں کی دھول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور نبی پاک کو کسی کے ساتھ ملانے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے جیسا تو ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملفوظات شریف کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیدا ہونا تحت قدرت ہی نہیں، ناممکن ہے، محال ہے۔ تو پہلے تشبیہ دے دی حضور کو، اس کے بعد کہتے ہیں نا یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور حضور جب
دنیا میں تھے بظاہر، تو سورج کا حال یہ تھا، سورج کو اردو میں خورشید کہتے ہیں. خورشید تھا کس زور پر، بھیا میری طرف دیکھو یار، میری طرف دیکھو. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. حضور کے سامنے نور نور کو دیکھ کر بڑھ رہا ہے، نور نور کے دیکھ کر بڑھ رہا ہے. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. ارے بے پردہ جب ہو رکوع، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پھر قلم اٹھایا، کلام اور لکھا، پڑھ رہے تھے بھائی ابھی. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی. قبرستان میں تو نہیں آ گیا ہوں میں، قبرستان میں آ گیا ہوں، نماز جنازہ کی نیت بھی کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ چاہ لیں تو. مچل کر بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو پیچھے والے یا رسول اللہ. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا مولا ہمارا نبی. اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالموں کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا جب تو خوش ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میں بارش کر دیتا ہوں. پھر پوچھا اللہ پھر زیادہ خوش ہوتا ہے، پھر فرمایا میں پھر کسی کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں. پھر پوچھا کہ اللہ تو زیادہ خوش ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر فرمایا میں اپنے بندوں کے یہاں بیٹیاں پیدا کر دیتا ہوں. تو یقیناً یہ رحمت کی جھما جھم بارش ہوئی ہے. کسی کو ہو سکتا ہے اس سے تکلیف ہو، لیکن ہم گنہگاروں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے امام نے کہا، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا مولا ہمارا نبی. اور ہم غریبوں کو ایسا سخی چاہیے جو بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے. تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. شیشہ دیکھیے چہرہ نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیشے میں نظر آ جائے چہرہ تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. اندر شیشہ ہو کر چہرہ نظر آئے یہ کمال کی بات ہے. مائک ٹھیک کیجیے، آواز کھنچ رہا ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے
چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آرل کے بھائی علامہ حسن غوث اعظم کی شان بیان کی تو لکھا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کس کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب کی سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھوں کو لگا کے بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کو جب بھی ضرورت پڑی سرکار غوث اعظم کو یاد فرمایا، اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں مشرق میں ہوں، میرا غلام میرا مرید مغرب میں ہوں، تو میں مشرق سے مغرب میں مدد فرماتا ہوں۔ اللہ نے غوث اعظم کو وہ عطا فرمائی کہ آج بھی اپنے مریدوں کو وہ سیراب کر رہے ہیں۔ علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اور تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، ارے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، اور بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، سفینہ کشتی، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ اور غوث اعظم جب دنیا سے گئے تو مریدوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی زبان حال سے گویا ایسے کہتے تھے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے۔ پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بھیا میری طرف توجہ رکھیے، ماحول بنا لیجیے تھوڑا سا سننے سنانے کا۔ یقین جانیے اللہ پاک کی ذات کی قسم بہت صعوبتیں جھیل کر بریلی شریف سے یہاں تک پہنچا ہوں، کیسے کیسے پہنچا ہوں مولانا احباب جانتے، کمیٹی والے جانتے۔ سن لیجیے، تھوڑی دیر سن لیجیے، مجھے معلوم ہے ماحول سننے سنانے کا بچہ نہیں، لیکن سن لیجیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، اور آنسوؤں اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، آنسوؤں اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، دامن غوث اعظم نہ کہیں پاؤ گے، کیا میرے گھر کی اداسی نہ کبھی جائے گی، کیا
کیا میرے گھر کی اداسی نہ کبھی جائے گی، کیا غریبوں کے یہاں اب نہ کبھی آؤ گے۔ میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں، اے میرے پیر میرے خواب میں کب آؤ گے، اے میرے پیر میرے خواب میں کب آؤ گے۔ بہت محنتیں مشقتیں آپ کی ہر سال کی طرح اس سال رہی۔ آپ نے مدح خیر الانام بلبل باغ مدینہ بلبل باغ رضا شاکر رضا صاحب قبلہ کو کم سے کم 200 کلومیٹر کا فاصلے سے آپ نے بلایا۔ مولانا عباس صاحب ہیں ادھر میرے دائیں ہاتھ کی طرف، اور دائیں ہاتھ کی طرف آپ کی جامع مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں جو یوپی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دیگر منبر نور پر جلوہ بار علماء اہل سنت ہیں اور علماء نظام بھی ہوں گے۔ ان کی بہت کاوشیں کوششیں اور آپ کی بے جا محنت ہے، اور یہ جو مزار پاک دیکھ رہے ہیں ان کا فیضان ہے۔ یقیناً ہر سال آپ کی قسمت کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل آئے گا، اور اب بارش کی وجہ سے اللہ رب العزت جو فرماتا ہے وہ بہتر فرماتا ہے۔ کچھ صعوبتیں آپ کو برداشت ہوئیں، کچھ مصیبتیں آپ نے جھیلی، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ نیکیوں کے کام میں اتنی تکلیفیں کیوں اور برائیوں میں اتنی آرام نصیب کیوں؟ نیکیوں میں اتنی پریشانی کیوں اور بدیوں میں اتنا آرام کیوں؟ سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا کیوں اور دوسرے ایام میں اسی نماز کو پڑھنے میں آسانی کیوں؟ نیند توڑ کر نیکیاں کمانے میں کٹھنائی کیوں اور شراب کی بوتل خالی کرنے میں آرام کیوں؟ نشے میں دیکھیے آپ آرام ہی آرام ہے، سود میں دیکھیے آپ آرام ہی آرام ہے، چوری میں دیکھیے آپ پیسہ ذرا سی دیر میں کتنا ہاتھ آ جاتا ہے، سود میں دیکھیے آپ ذرا سی دیر میں کتنا پیسہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، چوری میں دیکھیے آپ ذرا سی دیر میں کتنی عیش و آرائش آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، گیملنگ جوئے میں دیکھیے آپ کتنا آرام نصیب ہوتا ہے لوگوں کو۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا اللہ رسول کے ذکر میں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اتنی مصیبتیں کیوں؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو مصیبتیں لا دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پیر اکھاڑنا چاہتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ رسول کے ذکر سے دور کرنا چاہتی ہے؟ آج کے کمیٹی والوں نے جب برسات کی جھماجھم بوندیں دیکھی اور برسات کی یہ لہلہاتی ہوا دیکھی تو یقیناً ان کے دل کا جو پتا تھا وہ ہلا جاتا ہوگا کہ اب پروگرام کیسے ہوگا، اب سرکار غوث اعظم کی محفل کیسے سجائی جائے گی، پریشانیوں میں مبتلا وہ ہوئے ضرور ہوں گے، کیسے لنگر عام کا اہتمام ہوگا، علماء کو کہاں بٹھایا جائے گا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ انسان کے ذہن اور دل میں گردش کرتا ہے، آخر یہ پریشانیاں کیوں اور دنیاوی زندگی میں جو بدیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں آرام کیوں؟ تو پیارے آپ کو یہ سوال ڈھونڈنے کے لیے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ علماء تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، کلام الہی کی طرف تمہاری رہنمائی کر دیں گے، اور اگر تم کلام پاک سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوگے تو کلام پاک پڑھ پڑھ کر تمہارے سینے پر دم کریں گے کہ کہیں شیطان تمہارے سینے پر گھر نہ کر لے، اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہاں جو سندھی کا مسلمان بیٹھا ہے اس کے سینے میں علی شیر خدا کی محبت بھی ہے، امام حسن امام حسین کا جلوہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا دیا ہوا عقیدہ بھی ہے، اور صحابہ پیر کا جو نظریہ ہو وہ یہاں کے سنی کے سینے میں موجود ہے۔ وہ پریشانیوں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ پریشانیوں کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کے گھٹنے ٹکتے نہیں ہے۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے
اور پکڑنے کے بعد قرآن کی دہلیز پر لے کے آئیں گے اور آپ کے سامنے بانگے دوحل کہیں گے، قرآن تو بتا نیکیوں میں اتنی مصیبتیں کیوں، ایمان لانے کے بعد اتنی دقتیں کیوں؟ ان کو دیکھا جنہوں نے ایمان نہ لا کر کے اپنی زندگی گزاری، ہم نے ان کے پیسے دیکھے، ان کے کار دیکھی، ان کا ہم نے رہن سہن کا طریقہ دیکھا، ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی۔ آپ قرآن سے سوال کریں گے تو قرآن کہے گا اے نادان سوال کرنے والے، تو پوچھ رہا ہے تو لے جواب سن۔ قرآن کا دوسرا پارہ کھلے گا، قرآن کی یہ آیتیں کھلیں گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو آپ صبر سے مدد مانگو، اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، اللہ صابروں شاکروں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ مت سوچ لینا کہ ایمان لے کر کے آئے تو ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ آزمائے جاؤ گے، کبھی بارش کی بوندوں سے آزمائے جاؤ گے، کبھی مال چھین کر آزمایا جائے گا۔ جس کی محبت کے دم بھرتے ہو وہ اپنی محبت میں آزما لے گا۔ ہاں قبر میں اپنی مزار میں لیٹنے والا یہ ولی یہ قابل بھی آزمائے گا، اور بغداد کا غوث اعظم بھی آزمائے گا، اور یہ دیکھے گا کہ میرے مرید زبان حال سے کیا کہتے ہیں، تو تمہیں امام اہل سنت کی زبان اور ان کی بولی بول کر یہی کہنا ہوگا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو فیضان وہاں سے بھی آئے گا، بغداد سے چل کر بھی آئے گا، تمہارے پیر شیطان اکھاڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں، تم اس کے سامنے یہی کہو گے، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم غوث کے در کے بھکاری ہیں، غوث اعظم کے سلسلوں سے 4 سلسلے جو انڈیا کے اندر بھی چل رہے ہیں، جو جاپان کے اندر بھی چل رہے ہیں، جو چین کے اندر بھی چل رہے ہیں، ترکستان کے اندر بھی چل رہے ہیں، عرب کی سرزمین پر جن سلسلوں کی دہائی دی جاتی ہے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سب سے اعلیٰ اور ارقا سلسلہ قادری ہے۔ سلسلہ قادری کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا جلی اور اتنا قادر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عبد القادر کو اتنا نوازا کہ پھر چاہے کشتی ڈوبی ہو غوث اعظم نکال کر دکھا رہے ہیں، یا پھر مردے قبرستان میں دفن ہو تو غوث اعظم نکال کر دکھاتے ہیں، اور عیسائی کی آنکھ پھٹ جاتی ہے، گویا مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہتا نظر آتا ہے، جب ان کے پگڑا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث۔ غوث اعظم عبد القادر شہباز لامکانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر شان دیکھنی ہے تو یقیناً بہت کتابیں لکھی گئی عبد القادر کی شان میں، شہباز لامکانی کی شان میں، غوث اعظم کی شان میں، لیکن کسی نے کچھ لکھا لیکن کسی کی تحقیق ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے غوث اعظم کے بارے میں کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، اب نظریں ڈھونڈنے لگی کوئی تو ایسا عاشق غوث اعظم مل جائے جس کی بات پر اعتماد کر لیا جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مردہ مرغی کو جلا دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دے؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ غوث اعظم کی مدد آئی اور آواز آئی، اگر میری شان دیکھنی ہے تو جاؤ بریلی چلے جاؤ، میرا نائب رہتا ہے احمد رضا، بریلی کی سرزمین پر جاؤ، اس سے میری شان پوچھو۔ تو آپ جب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں جائیں گے تو امام اہل سنت کی مزار سے آواز آئے گی، اے میرے سنی صحیح العقیدہ، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں نے فتاوی رضویہ کی 28 جلد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے درد الافائی یعنی حماحات رفع الرفائی۔ اس کتاب کو پڑھتے چلے جاؤ پیارے، وہ کتاب جب تم پڑھنا شروع کرو گے غوث اعظم کی شان اس کے اندر امام اہل سنت نے ایسی بیان کی کہ لوگوں نے ان سے پہلے ایسی شان بیان نہ کی۔ کسی نے غوث اعظم کے زمانے کے ایک ولی کبیر احمد رفاعی کو سرکار غوث اعظم پر فضیلت دے دی، اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا درد الافائی یعنی حماحات رفع الرفائی، اور عقیدہ غوث اعظم سے لیا۔ لوگوں نے اس زمانے میں حضور کی مردہ ہونے
پر دعوے کیے، لوگوں نے کتابیں لکھی، لوگوں نے یہ کہا معاذ اللہ محمد رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ نبی پاک کو نہ پیچھے کی خبر ہے نہ آگے کی خبر ہے۔ لوگوں نے حضور کے بارے میں گستاخیاں کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ ایک کتاب جو طرد الافائی انحماحادن رفع رفائی لکھی، اس کے اندر غوث اعظم سے عقیدہ لیا اور ملفوظات شریف کے اندر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا، سرکار صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا، توجہ ہے، حضرت عمر سے کہا عمر پوری زندگی حضور کی محبت میں گزاری ہے، میں یار غار بھی ہوں اور یار راز بھی ہوں، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، سرکار کی بارگاہ میں لے جانا، آواز لگانا ابو بکر آیا ہے، ابو بکر آیا ہے، میرے جنازے کو حضور کے روضے کے سامنے رکھنا۔ اندر سے آواز آئے کہ لاؤ یہی پہلو میں دفنا دو تو میرے جنازے کو حضور کی بارگاہ میں لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوگا، نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ پتا چلا وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی ہوتے تو اعتراض کرتے، لیکن صحابی تھے۔ نبی کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد جنازہ رکھا گیا، سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا یار ابو بکر صدیق آپ کی پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ اندر سے آواز آئی یار کو یار کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نبی پاک کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اب زمانہ گزرا 500 سال کے بعد 38 ہجری میں، 509 ہجری کے اندر 38 سال کی عمر میں بغداد سے جانے والا ایک شخص اعلیٰ حضرت اپنی کتاب طرد الافائی انحماحادن رفع رفائی میں، آواز بڑھائیے اس کی، طرد الافائی انحماحادن رفع رفائی میں آپ تحریر فرماتے ہیں 38 سال کی عمر کے اندر 509 ہجری میں 500 سال کے بعد ایک جانے والا نبی کی بارگاہ میں گیا، اور جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں ذکروا ان کوثر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جاء مرۃ الی المدینہ المنورہ، ایک مرتبہ آنے والا آیا، نبی کے روضے کے قریب سے گزرا، قرأ بقرب حجرۃ الشریفہ، نبی کے حجرے مبارک کے پاس جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا جسد اطہر ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے 2 شعر پڑھے۔ وہ آنے والا شخص تھا، پڑھنے لگا، کیا پڑھا اس نے؟ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی، فرمایا هذه دولت الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظ صفح شفتی۔ اس کہنے والے نے اتنا کہا، اب اتنا کہا کہنے والے نے 509 ہجری ہے۔ اس زمانے میں جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی، عقیدہ ڈھونڈنے کے لیے لوگ بھٹکتے پھرتے تھے، امام اہل سنت نے عقیدہ لیا اور 509 ہجری میں جو شخص حج کرنے کے لیے گیا، نبی کے روزے پہ گیا، 38 سال کی عمر میں اس نے یہ 2 شعر پڑھے۔ شعر کیا تھے؟ ارے جناب عقیدہ بیان کیا تھا، اس نے شعر یہ پڑھے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، اے رسول اللہ میں جب تک آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا تھا میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیتا تھا، تقبل الارض انی وہی نائبتی، آپ کی زمین کا بوسہ وہ لے لیتی تھی میری جانب سے نائب ہو کر، میرا قائم مقام ہو کر۔ حضور آج میرا عالم یہ ہے، ہادی دولت الاشباء قد حضرت، حضور میں آج اپنے جسم کے ساتھ آ گیا ہوں، جسم کا پرزہ پرزہ میرے ساتھ ہے، حضور میرا سر میرے ساتھ ہے، حضور میرا ہاتھ میرے ساتھ ہے، حضور کرم فرمائیے فامدد یمینک کی تحظ بہا شفتی، حضور ہاتھ نکالیے اور اپنے ہاتھ کو باہر لائیے تاکہ میں ان کے میرے ہونٹوں کا بوسہ لے سکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں 38 سال کی عمر کا وہ نوجوان جب روزے اقدس کے پاس کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھ رہا تھا، فظہرت یدہ رسول اللہ، حضور نبی پاک کے دونوں ہاتھ نکل کے آئے، فقبلہا، اس نے ان دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا، فصافہا، اور ان سے مصافحہ کیا، ووضعہا علی راس رضی اللہ عنہ، اور اس نے اپنے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گویا وہ 38 سال کی عمر کا لڑکا کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا غوث اعظم تھا جو بابانگ توحل یہ کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے
یہ اعلیٰ حضرت کا قیدہ ہے. غوث اعظم کی شان امام اہل سنت نے جیسی بیان کی کوئی نظر نہیں آتا پیارے. اگر اپنے وقت کا کوئی ولی بنے گا تو غوث اعظم کی عطا سے بنے گا. کسی کو اگر خلعت ملے گی تو غوث اعظم کی عطا سے ملے گی. اور غوث اعظم کو جو ولایت ملی اس کا حال کیا تھا؟ آؤ پیارے امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلے آؤ. فرد الافائی یعنی محادی نفع رفائی پڑھتے چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بحجت الاسرار کے حوالے سے لکھتے ہیں حضور غوث اعظم لما قال الشیخ عبد القادر جیلانی قدمی ہادی علی رحمت کل ولی اللہ جاءت تجلی الحق عز وجل على قلبه جاءت خلعة من رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على يد الملائکة على يد طائفة من الملائکة المقربین وألبسها بجميع المحضرة من الأولیاء الأحیاء بأجسادهم والأموات بأرواحهم كانت الرجال الغیبی والملائکہ. فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کہ حضور غوث اعظم کو جب اللہ رب العزت نے یہ کہنے کا حکم دیا کہ میرے یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب سرکار غوث اعظم یہ فرما رہے تھے تو حال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کے دل پر تجلی فرمائی. وجاءت خلعة من رسول اللہ. حضور کی بارگاہ سے ایک جوڑا لایا گیا جو غوث اعظم کو پہنا دیا گیا. اور غوث اعظم کو جب پہنایا گیا تو وہ کیسے پہنایا گیا؟ رسول سرکار کی بارگاہ سے جوڑا آیا وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لایا گیا. حضور غوث اعظم کو وہ جوڑا پہنایا گیا. سرکار غوث اعظم وہ جوڑا پہن رہے تھے. سارے کے سارے ولی اور سارے کے سارے اموات کیے ہوئے اللہ کے ولی سب حاضر آ گئے. رجال الغیب بھی تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ بھی موجود تھے. واقفین فی الہوائی سارے کے سارے آسمانوں میں سب بنائے ہوئے تھے. اور حال یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم کو جوڑا پہنایا جا رہا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یبق ولی الا حنا عنقہ کوئی الا حنا عنقہ کوئی اپنا اس وقت کا کوئی ولی ایسا نہ رہا جس نے سرکار غوث اعظم کی یہ بات سن کر اپنی گردن نہ جھکا لی ہو. کوئی ولی ایسا باقی نہ رہا جس نے اپنی گردن کو آپ کے قدموں کے نیچے نہ کر دیا ہو. بلکہ حال تو یہ تھا کہ آپ سے پہلے دنیا میں جو ولی آئے نہیں تھے ان کا حال یہ تھا کہ غوث اعظم کی بشارتیں دیے جاتے تھے اور کہے جاتے تھے اے غوث اعظم آپ کا قدم میری سر آنکھوں پر آپ کا قدم میرے سر آنکھوں پر. سرکار مفتی اعظم نے یہی تو کہا آپ کے 500 سال 800 سال کے بعد بریلی کی سرزمین پر یہی تو کہا. اصحابہ پیر نے جب تک یہ نہ کہا کہ میرے بھی سر آنکھوں پر غوث اعظم کے قدم مبارک تب تک اصحابہ پیر کو بھی ولایت نہیں مل سکتی تھی. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے غوث اعظم کے قدم کو اپنے سروں پر رکھا. حال تو یہ تھا کہ جن کے بارے میں فتاوی رضویہ میں سوال ہوا کہ کبیر احمد رفاعی سرکار غوث اعظم سے بلند و بالا ہے. ان کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ غوث اعظم سے وہ بلند ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ ام عبیدہ میں موجود تھے اور عبادت میں تھے. حال ان کا یہ تھا کہ جب غوث اعظم نے کہا قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے تو جو افراد تھے انہوں نے بھی سر جھکا لیا. جو امامین تھے وہ بھی سر جھکا بیٹھے. جو ابدال تھے انہوں نے بھی جھکا لیا. جو قطب اور جو اقطاب سبا تھے انہوں نے بھی جھکایا. جو 300 نقبا تھے انہوں نے بھی سر جھکا لیا. اس کے بعد تمام اولیاء اللہ نے سر جھکایا. اور کبیر احمد رفاعی کا حال یہ تھا وہ یہ کہتے جاتے تھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے جاتے تھے حضور آپ سر کی باتیں کرتے ہیں کبیر احمد کو اپنی پیشانی پر اپنی آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک لیے جاتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے تھے کوئی کیا سر کیا بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سرکار غوث اعظم کا حال یہ آج لوگ غوث اعظم کی شان میں بہتتے ہیں. آج سرکار غوث اعظم کی ولایت میں شک کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکہ لهم مشائخ انا شیخ القل. سارے انسانوں کے پیر ہوتے ہیں سارے جناتوں کے پیر ہوتے ہیں سارے فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں میں سب کا پیر ہوں. فرمایا بینی و بینکم بینکم وکل بینی و بینکم وکلکم خلائق
بعدن ما بین السماء والارض، میرے اور تمہارے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے عام لوگوں میں اور میرے درمیان یہی فرق ہے۔ اب اسی چیز کو آگے سنتے جائیے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں مجھ سے کسی کو مقابلہ دینے کی ضرورت نہیں، میرے مقابلے میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، یہ غوث اعظم ہے۔ لیکن آئیے آج کا دو ٹانگ پر چلنے والا مولوی یا آج کے بدعقیدہ غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں غوث اعظم کوئی چیز نہیں ہے، عبد القادر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا پیارے عبد القادر کی بات بڑی ہے، آج تجھے سرکار غوث اعظم کے غلاموں میں ایک غلام کا واقعہ تیرے کانوں میں نکال دیتا ہوں۔ عبد الرحمن تسون جی علیہ رحمت و رضوان ہے، جو اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان کے مریدین بھی آپ کی طرح جلوہ بار ہیں، اوپر بیٹھ کر وہ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں کہ جلال میں آ جاتے ہیں اور وجد میں آنے کے بعد کہتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرا حال سارے اولیاء میں ایسا ہے جیسے کہ ہنس پرندے کا حال سارے پنچھیوں میں ہے، سب سے بلند اطول عنقھا، اس کی سب سے زیادہ بلند گردن ہوتی ہے، میں اولیاء میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوں۔ اتنا سنا ایک سرکار غوث اعظم کا مرید وہی موجود تھا، عبد الرحمن تفتونجی کا نام سنا تو سننے کے بعد جیسے ہی اس نے یہ بات سنی عبد الرحمن تفتونجی کی زبان سے جلال میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اپنی گدڑی پھینکی اور پھینکنے کے بعد عبد الرحمن سے کہا ذرا آئیے میدان میں چلے آئیے، مجھے آپ سے کشتی لڑنی ہے۔ عبد الرحمن نے اس کے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، ہر رومے سے آواز آ رہی تھی اللہ ہو اللہ ہو، پھر پیر سے لے کر سر تک دیکھا، ہر بال سے آواز آتی تھی اللہ ہو اللہ ہو، پورا جسم اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا تم کس کے مرید ہو؟ کہا کہ میں سرکار غوث اعظم کا مرید ہوں۔ اتنا سننے کے بعد کہا عبد الرحمن نے کہ وہ کیسے پیر ہیں؟ کہا وہ سب پیروں کے پیر ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا سننے کے بعد اس غلام اور اس فقیر اور اس گدڑی پوش مرید کی بات سنی عبد الرحمن نے تو کہا انہوں نے تو اپنے غلام لیے اور سرکار غوث اعظم کی طرف بھیجنے کی چاہے اور ان سے کہا کہ جاؤ بغداد چلے جاؤ، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جانا، ان سے کہنا 12 سال ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا ہوں لیکن کبھی میں نے حضرت کو اللہ کے قرب خاص میں نہیں دیکھا۔ اتنا سننا تھا اور انہوں نے دونوں کے دونوں غلام اپنے خادم بھیجے۔ ادھر وہ مرید جو سرکار غوث اعظم کا گدڑی پھینک چکا تھا اس سے کہا حضور اپنی گدڑی پہن لیجئے۔ انہوں نے آواز لگائی کہ ایک بار ہم غلام جو گدڑی پھینک دیتے ہیں اسے دوبارہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ آواز لگائی، 12 دن کے فاصلے پر ان کا گھر موجود تھا، 12 دن کوئی سفر کرتا تب گھر پہنچتا، لیکن وہیں سے آواز لگائی بی بی فاطمہ لاؤ ہماری گدڑی دے دو۔ وہیں سے اور ان کی بیوی نے ہاتھ اٹھایا اور بی بی گدڑی اتنا دیکھا عبد الرحمن نے تو آنکھیں چوندیانے لگی، سوچنے لگے جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا۔ دونوں غلاموں کو بھیج چکے تھے۔ ادھر بغداد سے سرکار غوث اعظم نے اپنے 2 مرید بھیجے اور کہا کہ فلاں بازار میں 2 لوگ ملیں گے، ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوں گے، ایسا ایسا ان کا حال ہوگا، وہ ملے تو ان سے کہنا کہ یہ لے جاؤ ہمارے شیخ کی طرف سے، ہماری شیخ کی طرف سے ایک پیغام اپنے شیخ کی بارگاہ میں لیے جاؤ۔ سرکار عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم عطائے معجزات من معجزات رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے یہ جا کر کے کہنا کہ عبد الرحمن تفتونجی تمہیں جس رات اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی عبد القادر وہی موجود تھا، عبد القادر کے ہاتھ سے تمہیں ولایت دی گئی، اور سنو تمہیں جو جوڑا پہنایا گیا تھا اس جوڑے کے اوپر جو قل واللہ احد 4 قل لکھے تھے، سورہ اخلاص کو سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا۔ اور سنو تم کہتے ہو 12 سال ہو چکے ہیں کبھی سرکار غوث اعظم کو اللہ کے قرب خاص میں نہیں دیکھا، تو سنو ایک ہوتا ہے آنگن، ایک ہوتا ہے دالان، ایک ہوتا ہے کمرہ خاص، ایک اس سے زیادہ خاص ہوتا ہے جو غیر آتا ہے اسے آنگن میں بٹھایا جاتا ہے، جو خاص ہوتا ہے اسے جو ہے دالان میں بٹھا دیا جاتا ہے، جو اس سے زیادہ خاص ہوتا ہے اسے کوٹری میں بٹھا دیا جاتا ہے، جو زیادہ خاص ہوتا ہے اسے اندر قریب کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے، اور سنو جو زیادہ قریب ہوتا ہے اسے قریب کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن تم کیا سمجھتے ہو تمہیں ولایت کسی اور کے سامنے ملی؟ عبد الرحمن تمہیں عبد القادر نے اپنے ہاتھوں سے جوڑا دیا، تمہاری ولایت عبد القادر نے تمہیں دی، تمہاری ولایت کا جوڑا عبد القادر نے تمہارے اوپر پھینکا، تمہیں امام عبد القادر نے دیا۔ اور سنو تم جس بارگاہ میں جاتے ہو ابھی اور محنت کرو، ہم اللہ کے خاص کمرے میں بیٹھتے ہیں، تم
باہر بیٹھتے ہو، باہر بیٹھنے والا اندر بیٹھنے والے کو کب دیکھ پائے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، تقریر پہلے پچھلے سال والی ہو نہیں پا رہی، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ بہرحال سرکار عبد القادر جیلانی نے اتنا کہا، عبد الرحمن تفسونجی علیہ رحمت و رضوان کا حال یہ تھا، ان کے مرید کہتے ہیں ہم نے عبد الرحمن کو دیکھا، گردن نیچے کی اور یہ بار بار غوث اعظم کا قول دہرانے لگے، قدمی ہادی اللہ رغبت کلی ولی اللہ، اور بابانگ دوحل کہا اے عبد القادر تمہارا قدم میری گردنوں پر بھی ہے، میں بھی تمہارے غلام ہو گیا۔ یہ کہا انہوں نے، جبکہ ان کا حال کیا بیان کرتے تھے، فرماتے تھے انا بین الاولیاء کل کرخی الا تولونکہ، یہ کہتے تھے وہ کہ میں ولیوں کے درمیان ایسے ہوں جیسے ہنس پرندہ کہ جس کی سب سے اونچی گردن ہوتی ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیے، سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیے۔ رافضیوں کا حال یہ ہے کہ سارے سیدوں کو مانا، امام حسن امام حسین کو مانا، علی شیر خدا کو مانا، نہیں مانا تو صدیق اکبر کو نہیں مانا، عمر فاروق کو نہیں مانا، نہیں مانا تو عثمان غنی کو نہیں مانا۔ اور آج کا حال یہ ہو گیا کہ تعزیہ داری کے بیچ میں خود کو سنی بتا کر اہل سنت کے بیچ میں گھس گئے، لیکن کبھی آپ نے کسی شیعہ کی زبانی غوث اعظم کا نام سنا، کبھی شیعہ کی زبانی سرکار عبد القادر جیلانی کا نام سنا، جبکہ سرکار غوث اعظم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، بلکہ حال تو یہ ہے ان کی سیادت اور ولایت کا۔ اعلیٰ حضرت نے 28ویں جلد میں فتاوی کرامات غوثیہ لکھا، اور اس کے اندر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو اپنے کندھوں پر لیا تھا، حضور یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ سرکار غوث اعظم نے پورا واقعہ یہ سوال سنا، اور سننے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا، فرمایا ہاں ہاں معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کو لے جانے کے لیے جبریل امی آئے، اور ان کے ساتھ وہ اونٹ آیا یا وہ خچر آیا، وہ جنتی جانور آیا۔ آنے کے بعد سرکار کو دیکھا تو 40 ہاتھ بڑھ گیا اور خوشی کے مارے لوٹنے لگا۔ حضرت جبریل امی نے کہا ہوش میں آ، تیرے سامنے نبیوں کا سردار کھڑا ہے، نبیوں کا سارے نبیوں کا سربراہ کھڑا ہے، ذرا ہوش میں آ اور مچلنا چھوڑ دے۔ اس کو حیا آئی، فرمایا وہ جانور حیا سے پھول کر 40 ہاتھ بڑا ہو گیا۔ اب حضور نبی پاک کو اس پر پیر رکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگی۔ اب جب تکلیف ہوئی تو آپ مجھے بتائیے اتنی اونچائی پر کوئی کیسے چڑھے؟ نبی کی شان میں حرف نہیں آنا چاہیے، حضور کو اپنے بیٹے کی شان دکھانی تھی، ورنہ سوالات تو اور بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اتنا ہوا تو حال یہ تھا کہ نبی پاک ٹھہرے رہے، اتنے میں کوئی آنے والا آیا اور آنے کے بعد جھک گیا، اور جھکنے کے بعد اپنا کندھا دیا، اور دینے کے بعد حضور سے عرض کرنے لگا سرکار یہ اپنا پائے اقدس میرے احسانوں پر رکھ کر کے سواری پر چڑھ جائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ کون صاحب ہے؟ جبریل امی نے عرض کیا حضور آپ کی امت کے عبد القادر ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم پہنچے تو اپنی اسی شان کو جب دنیا میں آ گئے تو ایسے بیان کرنے لگے کلو ولی لہو ختم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ سنو لوگو، سارے ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، عبد القادر سارے نبیوں کے سردار کے قدم پر ہے۔ نبیوں کے سردار کے قدموں پر تھے۔ حال یہ تھا کہ جتنے معجزات میرے حضور جب چاہتے معجزہ دکھا دیتے، اللہ نے عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی۔ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، غوث اعظم کا گرم ذکر ہے، قادری ذکر جلی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم کر لیں، ختم کر لیں، کہنے لگ رہی ہے ختم کر لیں۔ کچھ اصلاحی باتیں بھی کرنی ہے حضرت۔ میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں بھائی، میں فتوے دیتا ہوں، فتوے لکھتا ہوں، بریلی شریف مرکز میں رہتا ہوں، مجھے تقریر وقریر آتی کچھ نہیں ہے، میں صرف امام اہل سنت کو پڑھتا ہوں، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی ہے۔ نہ تو میں تمہیں آسمان پہ لے جا پاؤں گا، نہ زمین پہ دفنا پاؤں گا۔ لوگ تقریروں میں پتہ نہیں کہاں گھما دیتے، میں تو صرف بزرگوں کی بارگاہ تک لے جاؤں گا۔
اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے آیا ہوں، سچوں کے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ غوث اعظم کی ایک شان اور بیان کر دوں، سرکار غوث اعظم کے نیچے امامین ہیں، ان کے نیچے ابدال ہیں، ان کے نیچے ابدال سبع ہیں، اور ان کے نیچے 300 نقبا ہیں، ان کے نیچے اولیاء ہیں، ان کے نیچے عام مسلمان ہیں، اتنے اوپر ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم کے 2 وزیر اور غوث اعظم کے نیچے افراد بھی ہیں۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خضر علیہ السلام سے ایک بزرگ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر سے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ غوث اعظم کے ایک ولی اللہ نے پوچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں آپ کو غوث اعظم کی بات کیا بتاؤں، میں نے ایک ٹیلے پر جنگل میں روشنی پڑتے ہوئے دیکھا۔ توجہ ہے، مچل کر بولو یا رسول اللہ۔ غوث اعظم کی گرمی اپنے اندر لے آؤ، بولو یا غوث المدد، یا رسول اللہ۔ جب نبی کی گستاخیاں تیز ہو رہی ہوں تو مسلمانوں تمہاری حلق میں آواز تیز ہو جانی چاہیے۔ جب ہر چوراہے پر نبی کے نام پر لوگ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں تو تمہارا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان محفلوں میں ایسی گونج بلند کریں کہ بغداد تک بھی پہنچے اور یو پی کے گستاخ کے کان تک بھی پہنچے اور اسے سمجھ میں آئے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے ایک ٹیلا دیکھا، اس پر روشنی پڑی تھی، اور روشنی کا حال یہ تھا کہ بڑی تیز روشنی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا، کمبل اوڑے لیٹا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر کہا اے بندے خدا اٹھ، کیا کر رہا ہے یہاں؟ چل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، جیس حال میں ہوں ویسے رہنے دیجئے۔ تو حضرت خضر نے کہا ویسے ہی رہنے دوں، آخر تم ہو کون؟ کہا میں اب اگر غائب ہو جاؤں تو میرے غائب ہونے پر یہ مت کہنا، مجھے ملامت مت کرنا کہ کیسا اللہ کا بندہ تھا غائب ہو گیا۔ تو حضرت خضر کہنے لگے اے اللہ کے بندے میرے لیے دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت خضر سے کہا اے خضر یہ حصہ تمہارا ہے، تم میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے تم میرے لیے دعا کرو، ورنہ میں ابھی لوگوں کو بتائے دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا اے خضر اگر میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، آپ یہ بتا دیں گے میں اللہ کا ولی ہوں، تو میں بھی لوگوں میں اعلان کر دوں گا آپ ہی خضر ہیں۔ اتنا سنا تو انہوں نے زیادہ ضد کی، تو اس اللہ والے نے دعا کی اے اللہ آپ کا اللہ رب العزت اپنی ذات میں حصہ بڑھا دے، آپ کو اللہ کی معرفت اور عطا ہو جائے۔ حضرت خضر کہتے ہیں یہ میں دوسری جگہ پہنچا اور دوسرے ٹیلے پر میری نظر پڑی تو وہاں بھی روشنی بہت تھی۔ میری ماں اور بہنیں بھی کان کھول کر سنے، جنہیں آج حال جن کا یہ ہے کہ گانے بجانے اور ڈسکو ڈانس سے جنہیں فرصت نہیں ملتی، جن کے سیریل کبھی بند نہیں ہوتے، جن کے یوٹیوب کے اندر سوائے گانے اور ناگن کے طرح طرح کے جو ہیں وہ ناٹک ختم نہیں ہوتے۔ پاکستان کا عشق دیکھ کر اپنی زندگی برباد کرنے والی بہنیں سنے، عشق کے جنگل میں اور عشق کے جال میں پھنس کر اپنی زندگی کو تباہی کی دہلیز پر لانے والی میری بہنیں سنے۔ وہ روشنی جب دیکھی حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کوئی لیٹنے والا کمبل کے اندر لیٹا تھا۔ ہاتھ بڑھائی تو ہاتھ بڑھایا، آواز آئی غیب سے اے خضر ہاتھ کو سنبھالو، یہ لیٹنے والا کوئی عام نہیں ہے، اللہ کی نیک بندی لیٹی ہے۔ آپ نے آواز لگائی اے اللہ کی بندی لیٹی کیوں ہے؟ اٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا۔ اتنا سننا تھا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا دیکھیے آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، میں اگر غائب ہو جاؤں تو میرے متعلق ملامت مت کیجئے گا۔ یہ اللہ کی وہ بندیاں ہیں جن کے رات اور دن اللہ کے ذکر میں گزرے، مصطفیٰ کی محبت میں گزرے، جنہوں نے غوث اعظم کی سیرت اپنائی، جنہوں نے فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھا اور سنا اور اپنی زندگی میں لے آئی۔ حال تو یہ ہوا یہ اللہ کی وہ بندیاں تھی جنہوں نے رات دن اللہ اللہ کیا، اور حال یہ ہوا کہ خضر جیسے
جیسا اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا اللہ کا متقی بندہ، موسیٰ کا سفر طے کرنے والا، موسیٰ کے ساتھ جانے والا، جس نے ہر نبی سے مصافحہ کیا، جو اپنے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتا ہے، فرماتے ہیں حضرت خضر کوئی اللہ کا بندہ میری نظروں سے چھپ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا ولی میری نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ کہنے لگے یہ دونوں غائب ہو گئے، میں نے اس بندی خدا سے کہا، میں نے کہا میرے لیے دعا کر دے، اس نے مجھ سے کہا دعا تو آپ ہی کریں گے، میں نہیں کروں گی۔ میں نے کہا میں پھر اعلان کیے دیتا ہوں تو اللہ کی نیک بندی ہے، اس نے کہا میں بھی اعلان کر دوں گی کہ آپ اللہ کے بندے خضر علیہ السلام ہیں۔ انتہا یہ کہ اس اللہ کی بندی نے دعا کی، وہی جو اس بندے خدا نے کی تھی، اللہ رب العزت آپ اپنی ذات میں آپ کا حصہ بڑھا دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ملفوظات شریف کے تیسرے حصے میں اس کو نقل کیا۔ اتنا کہہ کر جانے کی تیاری کرنے لگی وہ اللہ کی بندی، خضر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی بتا کر تو جا وہ جانے والا تجھ سے پہلے کون تھا؟ اس اللہ کی بندی نے کہا وہ جانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میرے شوہر محترم تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس سے ایک بات اور پوچھ لی، میں نے یہ پوچھا میری نظروں سے کوئی ولی غائب نہیں ہو سکتا، تم زندگی میں پہلی بار غائب ہوئے ہو، آخر تمہارا مرتبہ اور شان کیا ہے؟ ان دونوں اس اللہ کی بندی نے ببانگے دو حل کہا ہم اللہ کے اولیاء میں جو سب سے اوپر صف لگتی ہے انہیں افراد کہا جاتا ہے، ہم اس کے تحت ہم افراد ہیں، ہم اسی کے تحت آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم کس کے نیچے چلتے ہو، کیا تمہارے اوپر بھی کوئی ولی ہے؟ انہوں نے کہا نہ 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 ہم اللہ کے نبی کے نیچے چلتے ہیں، ہمارے اوپر کسی کی نہیں چلتی سوائے اللہ کے رسول کی۔ اتنا سننا تھا کہ دوبارہ اس اللہ کی بندی نے اور اس کے شوہر نے ببانگے دو حل کہا ایک نبی کی چلتی ہے، ایک بغداد کے عبد القادر کی چلتی ہے، دونوں کی ہمارے اوپر چلتی ہے، افراد کے اوپر کسی کی نہیں چلتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افراد صرف تحت نبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے یہ مرتبہ عبد القادر کو ملا ہے کہ افراد پر بھی عبد القادر کی چلتی ہے، عبد القادر کی افراد پر چلتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ دیکھیے پہلے یہ نہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، بس 10-15 منٹ اور سن لیجیے کام کی بات۔ پہلے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلے یہ نہیں فرمایا نیکوں کی صحبت اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، علماء سے پوچھیے گا اس کا ترجمہ کیا۔ پھر بعد میں فرمایا وکونوا مع الصادقین، نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر فرمایا ان اللہ علیم خبیر، پوری آیت۔ اے لوگوں میں نے تم لوگوں میں مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور تم میں نے مرد و عورت پیدا کرنے کے بعد قبائل اور نسب تیار کیے۔ اس کے بعد قبائلہ کے بعد ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو جائے۔ تمہیں برادریوں میں تقسیم کیا، قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ تو کیا برادری کی بنیاد پر، سید ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ علامہ ہونے کی بنیاد پر بڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے جواب دیجیے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کرامت والا، عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ایک بات یہ فرمائی، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اللہ سے ڈرو، سود کھانے سے بچو۔ میں نے مسلسل ابھی 4 پارے دوبارہ اپنی دور نکالی، تفصیل کے ساتھ پڑھے تو 4 پاروں میں نے یہ پایا کہ اللہ رب العزت نے
सबसे ज्यादा हुक्म फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। एक जगह कुरान पाक की आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यकनीज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम अज़ाबन अलीम फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम व तुक़बा बिहा जिबाउहुम व जुनूबुहुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल हकीम। हो सकता है कुछ लफ्ज़ इधर उधर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वो लोग जिन्होंने माल जमा किया और अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, उनके लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, जहन्नम में उनके माल के सिक्के पिघला पिघला कर तपा तपा कर उनके जिस्म के हिस्सों में उन्हें लगाया जाएगा। अब बात जरा तसल्ली से सुनिएगा, 10 मिनट बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो, ये बाद में फरमाया। कुरान पाक में जहां अल्लाह ने हुक्म फरमाया क़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, इससे पहले अल्लाह ने फरमाया डरो उस आग से जिसका ईंधन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और पत्थर को बनाया, जिसका ईंधन इंसान को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को बनाया, पत्थर को बनाया। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। अब आप जरा करीब आइए, अपने ज़हन को करीब कीजिए और जरा दिल के कानों से सुनिए। इंसान लाख अल्लाह के नेक वलियों की सोबत इख्तियार करे लेकिन बज़ाहिर अल्लाह से न डरे। रात दिन शराब पीता रहे फिर कहे मैं फला पीर का मुरीद हूँ, रात दिन चोरी करता रहे फिर कहे मैं फला पीर का मुरीद हूँ, रात दिन चोरी करे रात दिन जुआ खेले कहे मैं फला पीर का मुरीद हूँ। आप बताइए कुरान की इस आयत के मुताबिक उसकी जिंदगी बसर हुई? क्या वो अल्लाह के पीर की, उसके साथ में अल्लाह के पीर की सोहबत उसके काम आएगी? प्यारे नहीं। अगर किसी पीर की सोहबत तुम्हारे काम आ सकती है तो उससे पहले तुम्हें अल्लाह से डरना होगा। अगर गौसे आजम को तुम अपना पीर मानते हो, असहाबा पीर को अपना पीर मानते हो, किसी सैयदजादे को अपना पीर मानते हो, अगर जिलानी शाह बुखारी को अपना पीर मानते हो, राजस्थान की सरजमीन पर आने वाले सैयदजादे को अपना पीर मानते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह से तुम्हें डरना होगा। हाँ हाँ प्यारे, दिल के अंदर भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए, आंखों में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, सीने में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया कि जब दिल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म के 3 हिस्से फरमाए हैं, एक हिस्सा उसकी रूह का है, एक हिस्सा उसकी नफ्स का है, एक हिस्सा उसके दिल का है। हाँ, रूह इन दोनों का बादशाह है, लेकिन एक हिस्सा जो उसकी नफ्स का है वो उसे बुराई की तरफ ले जाता है। प्यारे, अल्लाह से डरने वाले बुराइयों से डरते हैं। क्या तुमने वलियों की जिंदगी के हालात न पढ़े? क्या तुमने इमाम आजम की वो तारीख न पढ़ी? इमाम आजम का हाल ये था, अल्लाह से डरने का उनका मामला ये था कि किसी ने ये बताया कि महल्ले में कोई बकरी चोरी हो गई, कोई जानवर चोरी हो गया है, अब तक न मिल सका। किसी ने खबर दी कि किसी कसाई ने पकड़कर उसे काट दिया। इमाम आजम का हाल ये रहा, कई सालों तक आपका तकवा ये था कि उस गोश्त को ना खाया, सिर्फ ये सोचकर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तकवा तुम्हें याद ना रहा? क्या इमाम हुसैन का तकवा तुमने न देखा? क्या अपने पीरों का तकवा न देखा? गौसे आजम के तकवे को देखो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं 40 साल तक मैंने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली, 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर मैंने कुरान पूरा कर लिया। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने जैसा मुसीबतों को झेला, बगदाद के जंगलों में घूमता था, बगदाद के जंगलों में जाता था, लेकिन मैंने जैसी मुसीबत झेली है, अगर ऐसी मुसीबत पहाड़ों पर डाल दी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़ों को रेजा रेजा फरमा दे। वो अल्लाह से डरते ऐसा थे, खुद फरमाते हैं कि मैंने इल्म हासिल किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया, और कुतुब होने के लिए मैंने पहले इल्म हासिल किया। बगदाद की गलियों में भूखा रहता था, सामने देखता था रोटियां नहीं मिलती, मैं चला जाता कभी बगदाद के जंगलों में, वो हलाल और मुबाह चीजें खाने के जिन चीजों को अल्लाह ने मेरे लिए हलाल कर दिया है, लेकिन मैं देखता मुझसे पहले और अल्लाह के बंदे उन चीजों को घासों को खाते तो मैं लौट आता। मैंने बगदाद के जंगलों में ऐसे मुजाहिदे किए, ऐसे मुराकबे किए कि अगर उन मुराकबों को खोल दिया जाए तो कोई निरासानी ना होगा,
कोई मेरा साथी ना होगा। और अल्लाह से डरने का हाल गौसे आजम का ये था कि जब गौसे आजम का तकवा देखा तो एक सांप, एक शैतान, एक जिन सरकार गौसे आजम का तकवा देखने के लिए आया। गौसे आजम इबादत में मशगूल है। प्यारे आओ करीब करो जहन में, सिर्फ अल्लाह के वलियों का नाम लेने से जन्नत तुम्हारे पाप या हमारे पाप की नहीं हो जाएगी। जन्नत पाने के लिए खुदा का खौफ सीने में होना जरूरी है, आंखों में अल्लाह का डर होना जरूरी है। नमाजें जिसकी बिस्तर पे कज़ा हो वो जन्नत का दावा करे तो ऐसा ही है जैसे कोई समंदर के किनारे खड़े होकर दरिया पार करने की बातें करे, शोलों पर खड़े होने से पहले शोलों पर चलने की बातें करे। जन्नत बहुत आसान समझने वाले, कब्र के अजाब को झूठा समझने वाले और अल्लाह के खौफ से अपने कलेजे को न दहलाने वाले होश कर, एक दिन तुझे मौत आएगी। और हाल ये होगा कि मौत में, कुरान ने मौत के लिए कहा वो ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां चले जाओ, तुम सोने की जंजीरों में लिपट जाओ, जमीन के तहखानों में चले जाओ, मौत तुम्हें वहां भी आ लेगी। और सुनो, मौत तुम्हें एक दिन लेगी और अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जाना होगा। हजरत अनस बिन मालिक मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते हैं जब मुर्दा मर जाता है उसके अइज़ा और अकरबा, उसके रिश्तेदार उसे कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो हाल ये होता है कि वो डर और खौफ से डरता है और खौफ का उसके साथ आलम होता है। उसका कलेजा मुंह को आता है, अंधेरी सुनी रात होती है, अंधेरा मामला होता है, कोई ना अपना है ना कोई पराया है, कोई वहां देखने वाला नहीं, कोई दिल की पुकार सुनने वाला नहीं। जो अपने थे वो भी 40 मन मिट्टी के नीचे दफना गए, जो गैर थे वो भी पीठ दिखा गए। किसी को इतनी फुर्सत न मिल सकी कि उसके सिराने खड़े होकर सिर्फ कुरान की तिलावत कर देता। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मरने वाला जब मरता है उसको दफना दिया जाता है। पर हाल ये होता है कि कब्र की तन्हाई और अंधेरी उसे खाने को दौड़ती है। एक शख्स मेरा मुक्तदी था, मेरे पास आया, कहने लगा हजरत आपने मौत पर तकरीर की, मुझे पहले की बात समझ में नहीं आती थी कि मौत के बाद कब्र में क्या मामला होगा, क्या मामला बनेगा। मैंने हजरत एक दिन कब्रिस्तान के अंदर मेरा एक साथी और मेरे महल्ले का दोस्त खत्म हो गया, मेरा बड़ा खत्म हो गया। मैंने उसके लिए कब्र खोदी और हम जो है उसकी कब्र के ऊपर पिलाई डालने के लिए 6x6 की पिलाई लेकर के आए ताकि उसकी कब्र को पूरे के पूरे प्लाई बोर्ड से ढक दे। हमने लकड़ियां नहीं लगाई लेकिन मैं कब्र खोदता था और अंदर बैठा था। हजरत इतनी देर में किसी ने लाकर पिलाई रख दी, मैं कब्र से निकलता। इससे पहले मुझसे कहने वाले ने एक बात कही कि ऐ शारून अंदर ही रहो, अभी हम पिलाई लगा के देख लेते हैं बराबर आती है या नहीं। वो कहने लगा हजरत उन्होंने पिलाई लगाई, मैं अंदर बैठा रहा, लेकिन अंदर का अंधेरा जब मैंने देखा मैंने अल्लाह की पनाह मांगी और आंखों से मेरे आंसू निकलने लगे। मैं सोचने लगा कि जब मैं जिंदा हूं और कब्र का अंधेरा है, न कहीं से कोई सुराग है कि कोई उजाला आ जाए, न कब्र के अंदर कहीं से कोई उजाला है कि मुझे राहत मिल जाए। वो अंधेरी कब्र देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हजरत मेरा हाल ये था कि मैंने फौरन उनसे कहा ये पिलाई हटाओ, मुझे बाहर निकालो। मैं सोचने लगा जब मेरा बाप मरकर इसी कब्र में जाएगा तो शायद उसका हाल भी यही होगा। मैं सोचने लगा कल जब मेरी मौत मुझे आकर के लेगी तो इस कब्र में मैं कैसे लेटूंगा। हजरत अनस की वो हदीस आपने जो बयान फरमाई याद आती है। हजरत अनस ने क्या नहीं कहा। हजरत अनस फरमाते हैं कब्र के अंदर मुर्दा जब लिटाया जाता है उसके अपने अइज़ा अक़रबा छोड़कर जाते हैं, ला यक़रअन अलैहिम, उनका हाल ये होता है कि वो अपने जूतों के खड़ाओं से चलते जाते हैं, जूतों से आवाज करते, उसके अइज़ा अक़रबा उसे छोड़कर जाते हैं। कब्र के अंदर उनको देखता है, हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखकर हसरत भरी निगाहों से सोचता है काश ये अल्लाह के बंदे मेरा हाल पूछ लेते, काश मुझे कब्र में कुरान की आयतें सुना देते, काश कब्र का मुझे पहले हाल बता देते तो आज इस अंधेरी राह में न गुजरता। अगर मुसलमानों तुम चाहते हो कब्र का अजाब से तुम्हें नजात मिल जाए, तुम चाहते हो कि कब्र तुम्हें अपनी गोद में ले, तुम्हें कब्र का अंधेरा न सताए, तुम्हें जन्नत की बहारें मिल जाए, जहन्नम का अजाब तुमसे छूट जाए। हुजूर ने फरमाया जो मुनाफिक और काफिर मरता है, गुनहगार मरता है, उसके हालात अच्छे नहीं होते। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर की हदीस का मफ़हूम सुनते चलो प्यारे।
اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں پیالہ بھی ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں پیشاب کا پیالہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اسے شرح صدور کے اندر لکھا، فرماتے ہیں مرنے والے کو اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ اگر 7 سمندر اس کی حلق میں نچوڑ دیے جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہاں، اس کی پیاس کیسے بجھے گی؟ پیارے، اگر اس پیاس کی شدت سے بچنا چاہتے ہو تو چلے آؤ، اس لیے کہ کوئی دنیا کا پانی تمہاری پیاس نہیں بجھا سکتا، کوئی دنیا کی شے تمہارے قبر کے اندھیرے کو نہیں مٹا سکتی۔ کب تک برادریوں کی لڑائیاں آپس میں لڑتے رہو گے؟ کب تک سود کھا کھا کر اپنی زندگیاں برباد کرتے رہو گے؟ حضور نے فرمایا سود کھانے والے کا حال تو یہ ہے کہ جیسے 70 مرتبہ اس نے بڑے گناہ کیے، اور اس میں سے ادنا گناہ کا حال یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ 36 مرتبہ سود کھانے والے کا حال یہ ہے جیسے 36 مرتبہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ سود کھا کر اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ کا گھر نہ بناؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں جبریل امین کے ساتھ معراج کی رات گیا، میں نے معراج کی رات کچھ جہنم میں جلنے والے دیکھے جن کا پیٹ گھر کی طرح تھا، اس کے اندر پیٹ کے اندر سانپ اور بچھوؤں کا گھر بنا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل، یہ جن پر عذاب ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود کھاتے تھے، دنیا میں بیاج کھاتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود دلانے والے پر اللہ کی لعنت، سود لینے دینے سب کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نسب پر تفاخر کرنے والوں کا حال بھی یہی ہے۔ حضور کی حدیث کریمہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگیں ساری جنگیں نپٹ گئی اور جب فتح مکہ کا دور آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا۔ نبی پاک کے ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی اونچے نسب والے کو کسی نیچے نسب والے پر فضیلت نہیں ہے، کوئی عربی کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی مالدار کسی غریب پر اونچا نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یعلمون والذین لا، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے اولا یعلمون وان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جنہیں تم لوگوں سے چھپاتے ہو۔ رات کی تنہائیوں میں گناہ کر کے کمبلوں میں منہ دینے والے، کبھی تو نے یہ سوچا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی حالت میں موت بھی آ جائے گی؟ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والے، نماز قضا کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والے، کبھی تو نے یہ سوچا جو نبی ہمیں مدینے سے دیکھ رہا ہے، ہم جس کی محبت کی دعائیاں دیتے ہیں، اس نبی نے بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب من رکع دون الصف کے اندر یہ فرمایا حضور نے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا انی اراکم کما ظہری او کما قال رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے جیسے تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں فرمان ہے ولا سنتم ولا نوم، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی، اسے کبھی نیند نہیں آتی۔ کب تک اپنے گناہوں میں زندگیاں ہم برباد کرتے رہیں گے؟ امام صاحب بیچارے ہر جمعے میں تقریر کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک تمہارا ہاتھ پکڑ کر دین کی طرف لاتے رہیں گے؟ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، موت تمہارے سر پر منڈرا رہی ہے، زندگی کے دن کم ہو چکے ہیں، اب کوئی تمہیں بچانے والا نہیں۔ خیرات صدقات اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے، خوب صدقہ کرنے والے، نوافل کثرت سے پڑھنے والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے لنگر کرا دیا جنت ہمارے باپ کی ہو گئی، ہم نے جلسہ کرا دیا جنت ہمارے باپ کی ہو گئی، ہم نے اصحاب پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے دی تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی، نہیں پیارے۔ حضور کی حدیث سنو، حضور نے فرمایا ان استغلا النوافل، اللہ کے رسول نے فرمایا جو نوافل کے اندر اور مستحبات کے اندر مشغول ہو جائے اور فرائض کو چھوڑ دے، حضور نے فرمایا لم یقبل
युकबल मिन्हु, उसके न नवाफिल कबूल किए जाते हैं न उसके मुस्तहब्बात कबूल किए जाते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो फर्ज छोड़ दे, अपनी फर्ज नमाजों को तर्क कर दे और नफिल काम करता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जिल्लत और रुसवाई मुहैया फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। आप बताइए रात दिन नफिल काम करने वालों का हाल क्या बनेगा कयामत के दिन, जब नमाजों का सवाल होगा, जब पूछा जाएगा सूद खाने से तूने अपने आप को क्यों नहीं रोका, और नसब की और बिरादरी के ऊपर घौस देने से तूने अपने आप को क्यों नहीं रोका। अगर चाहते हो कि जन्नत का टिकट तुम्हें मिल जाए, अगर चाहते हो कि आज तुम्हें रसूलुल्लाह अपनी बारगाह में ले ले, अगर चाहते हो कि कादरी फैजान मिल जाए, अगर चाहते हो कि असाबा पीर का फैजान मिल जाए, तो चले आओ हुजूर की बारगाह में और हाथ जोड़कर कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में? दाढ़ियां कब तक कटती रहेंगी तुम्हारी? कब तक गटर की जीनतें बनती रहेंगी दाढ़ियां तुम्हारी? कब तक तुम्हारी दाढ़ियों के बाल नबी की सुन्नत के लिए नहीं सजाए जाएंगे? याद रखो अल्लाह ने रूए जमीन पर कोई चीज अबस और बेकार पैदा नहीं फरमाई। जो ये कहे कि अल्लाह ने ये चीज बेकार फरमाई है काफिर हो जाएगा। औरतों के चेहरे पर कभी दाढ़ी नहीं आती, औरतों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी आती है क्योंकि मर्दों को दाढ़ी की जरूरत है। बुजुर्गों ने फरमाया जो मुसलसल 3-4 नस्लों तक दाढ़ियां कटवाते रहे उनके घरों में अल्लाह हिजड़े पैदा करना शुरू कर देता है। आला हज़रत फतावा रज़विया के अंदर फरमाया मुखन्नस जिना से जना हुआ है वो जो दाढ़ी कटवाएगा। ओ कमा काल इमाम हज़रत, दाढ़ियां कटवाकर कुफ्फारों की तशबीह रखते हो, दाढ़ियां कटवा कर अपने आप को कुफ्फारों जैसा बना रहे हो, वो नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। यकीनन दिल जल रहा है, हुजूर हम मजबूर हैं, हुजूर हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, हुजूर हमारे घर के बच्चे बच्चे आपके लिए कुर्बान होना चाहते हैं। नारे लग रहे हैं गली गली, नारे लग रहे हैं डगर डगर, एप्लीकेशंस डीएम ऑफिस में दी जा रही है, लेकिन प्यारे कभी तुमने सोचा कि गुस्ताखी करने वाले आए कहां से? हाँ, तुम्हारे जिस्म की हरारत देख ली और पता लग चुका उन्हें कि अब नबी के शहदा, नबी के गुलाम हिंदुस्तान में बाकी न रहे, इसलिए कि जो नबी के गुलाम होते थे उनके चेहरे पर दाढ़ियां होती थी, जो नबी के गुलाम होते थे वो फजर की नमाज पढ़ा करते थे, जो नबी के गुलाम होते थे वो समंदरों में मुसल्ला बिछाकर अपना रास्ता तय करते थे। क्या तुमने जुनैद बगदादी का वो वाकया ना सुना कि जुनैद बगदादी अपना समंदर के ऊपर, दरिया के ऊपर एक दरिया क्रॉस करने के लिए पहुंचे। जुनैद बगदादी कहने लगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, रास्ता दरिया के ऊपर बना लिया। जुनैद बगदादी समंदर पर दरिया पर चलते जा रहे हैं, एक पीछे से आया, आने के बाद देखा, कहने लगा ऐ जुनैद मुझे भी दरिया क्रॉस करना है। उसने इतना सुना और दरिया क्रॉस करना चाहा, उसने पैर रखा के जमीन के अंदर, पैर रखा के पानी के अंदर, कहने लगा जुनैद मैं दरिया क्रॉस करना चाहता हूँ। कहा तो तू या हुसैन या जुनैद बोल और दरिया के ऊपर चल और पानी के ऊपर चल। उस शख्स ने ऐसा ही किया, या जुनैद कहा और दरिया के ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब दरिया के ऊपर चलता जाता है, या जुनैद बोलता जाता है, दरिया के ऊपर चलता जाता है, या जुनैद बोलता जाता है। शैतान आएगा, कुछ लोग दाढ़ी रखवा लेते हैं, लोग उनसे कहते हैं बड़ा मौलाना बन गया, बहुत बड़ा मुल्ला बन गया, बहुत बड़ा देखो पढ़ा लिखा बन गया। अबे दाढ़ी रखवाने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं, नबी का गुलाम होना जरूरी है। जो नबी का गुलाम होगा उसके चेहरे पर दाढ़ी होगी, जो नबी का वफादार होगा उसके चेहरे पर दाढ़ी होगी। दाढ़ी रखने के लिए आलिम, हाजी, मुफ्ती होना जरूरी नहीं है। अब उस बंदे के पास शैतान आया, उसने कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है, या जुनैद बोल रहा है, जुनैद या अल्लाह करे तू, या जुनैद बोले तू भी या अल्लाह कह। जब जुनैद दरिया पार कर सकता है तो तू भी पार कर सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान तो ले आया था लेकिन दिल में खौफ खुदा नहीं था। जो खौफ खुदा जुनैद के सीने में था
وہ خوف خدا اس کے سینے میں نہیں تھا. شیطان کی بات سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا یا اللہ ضربے مارنے لگا. جیسے ہی ضربے ماری دریا کے پانی میں غوطے کھانے لگا, اندر جانے لگا. آواز لگائی جنید کچھ مدد کیجیے, میں دریا کے اندر جاتا ہوں. جنید نے کہا یا اللہ کہنا چھوڑ, یا جنید کہنا شروع کر. اس نے یا جنید کہا, اللہ یا جنید کہتے ہوئے دریا پار کیا, کنارے پر آ گیا. آنے کے بعد دامن پکڑا جنید کا, کہا یا جنید یہ بتائیے اللہ کا نام لے کے دریا میں ڈوبتا ہوں, تمہارا نام لے کے دریا میں پار ہوتا ہوں. جنید نے کہا ایمان لے آیا, ابھی جنید تک پہنچا نہیں, اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. پہلے جنید تک پہنچ جا, جب جنید تک پہنچے گا اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا. کیا مطلب؟ پہلے اللہ کا خوف سینے میں لا, پھر جنید تک آ, پھر جنید کی بارگاہ سے اللہ کی رسائیاں حاصل کر. پہلے جنید تک تو پہنچ جا, اس لیے کہ اللہ نے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے, بعد میں جنید کے پاس اور اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں, تمہیں ضرورت ہے آج اپنے دین کو, اپنی شریعت کو پکڑو, رسول اللہ کے دین کو پکڑو. کب تک ہنسی مذاق والی تقریریں اسٹیجوں سے سنتے رہو گے؟ کب تک کارٹون اور جوکروں کو اپنے اسٹیجوں پر بلاتے رہو گے؟ کب تک ان پیشہ ور مقرروں کو اسٹیجوں کی زینتیں بناتے رہو گے جنہوں نے نہ کبھی کتابیں کھول کر دیکھی, جنہیں نہ الف سے با آتا ہے, صرف لفاظیاں سیکھ لی, صرف تقریریں کرنا سیکھ لی, اور تقریریں کر لوگوں کو محظوظ کرنا سیکھ لیا, لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا سیکھ لیا. کب تک انہیں اپنے اسٹیجوں کی زینت بناتے رہو گے؟ ضروری ہے کہ ایسے علماء سے جڑو جو تمہیں اللہ تک لے جائے. اور سنا گیا کہ ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہے تھے, وہ کیا جانے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں کسی نے کہا, اعلیٰ حضرت ایک رسالہ لکھا, جمل النور کتاب لکھی, جمل النور عن نہی النساء من زیارت القبور, عورتوں کا مزار پر نہ جانے کے لیے نور کے جملے. عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز نہیں ہے, قبروں پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. میں نے سنا ایک صاحب سے کہا کہ اللہ کے رسول نے, اللہ اعلیٰ حضرت نے کتابوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ عورتوں کا مزاروں پر آنا جائز نہیں ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے وہ فقیر آدمی کیا جانے عورتوں کا مزاروں پر آنا جائز ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت کچھ نہیں جانتے ہیں, امام اہل سنت کچھ نہیں جانتے ہیں. پیارے اعلیٰ حضرت کو پڑھو پھر جانو گے اعلیٰ حضرت ہیں کیا. اعلیٰ حضرت اللہ کے پیارے غوث اعظم کے معجزے ہیں اور غوث اعظم کی کرامت ہے. اللہ کے رسول کا معجزہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت. آپ کو معلوم ہے جب رافضیوں نے ہندوستان کے اندر غوث اعظم کی شان پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ عبد القادر کوئی سید نہیں ہے, عبد القادر کوئی عبد القادر اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہے, نہ حسنی ہے نہ حسینی ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی کرامات غوثیہ اور طرد الرفائی انحما حادم رفائی کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم کے ابا کے خواب میں آئے, حضرت ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں آئے, کہا اے ابو صالح اٹھو. حضرت غوث اعظم کے والد محترم اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان جائیں, حضور حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا اے ابو صالح جنگی دوست, تمہارے یہاں ہمارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اور فرمایا ابنی و ابن کا ایزا, ابن کا و ابنی ایزا, تیرا بھی بیٹا ہوگا اور میرا بھی بیٹا ہوگا. ہند کی دھرتی پر لوگوں نے غوث اعظم کی شان میں انگلیاں اٹھائی. اگر احمد رضا نہ پیدا ہوتے تو مزاروں کا وجود باقی نہ رہتا, اس لیے کہ ہندوستان کے اندر لوگوں نے مزاروں کو کچھ کھانا بتا دیا, سنیوں کو مشرک بتا دیا, کبھی قبر پجوا بتا دیا. اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو امام اہل سنت نے اپنی کتاب لکھی اور اس میں فرمایا کہ جب نبی پاک نے غوث اعظم کے والد کے خواب میں آ کر یہ کہا ابنو کا وہ ابنی عائزہ, وہ تمہارا بیٹا بھی ہے اور ہمارا بیٹا بھی ہے, تو لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہیں, اللہ کے رسول کے وہ بیٹے ہیں, اللہ کے رسول کے وہ نواسے ہیں, اللہ کے رسول کا وہ خون ہے, اللہ کے رسول کے وہ جگر کے ٹکڑے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو تیرا میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے
قدم ہلکتے ہیں۔ تقریر مکمل ہوئی، وقت کی قلت دامن گیر، حالات ایسے تھے نہیں کہ تقریر ہو جاتی، مائک زیادہ اچھا بول نہیں رہا تھا اور آپ لوگ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے محسوس ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بزم کو سجانے کا حق کوئی ادا کر دے، بریلی سے میرے آنے کا سفر پورا ہو جائے۔ اتنے لوگ ہیں مجھے معلوم ہے، اس میں غوث اعظم کو کوئی دیوانہ ضرور بیٹھا ہے، کوئی اپنے پیر سے سچی محبت کرنے والا ضرور بیٹھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا، حضرت ایک بے نوازی شخص ہے لیکن کرامتیں بہت دکھاتا ہے، لوگ اس کی کرامت دیکھ کر اس کے قدموں میں آ جاتے، کشف کی باتیں بتاتا ہے، کشف کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں ایک مہاراج، ایک بادشاہ آیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ توجہ ہے، آخری بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، وہ اللہ کے ولی کے سامنے سیب رکھے تھے بہت سارے، وہ اپنے دماغ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ والا سیب اٹھا کر انہوں نے مجھے دے دیا تو اللہ کے ولی ہیں، ورنہ ولایت سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ جو اس بادشاہ کے دل میں بات چل رہی تھی، انہوں نے وہی سیب اٹھایا اور اٹھا کر کہا ایک مرتبہ ہمارا مصر جانا ہوا اور جب ہم مصر میں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک گدھے کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور گدھے کو جس گھر کی طرف چھوڑ دیا جاتا، ایک چیز کو چھپا دیا جاتا، گدھے کے آنکھ پہ پٹی باندھ دیتے، وہ جس گھر کے آگے اپنا سر مار دیتا وہ چیز اسی گھر میں نکلتی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے اور اللہ کے ولی نے اس بادشاہ سے کہا اگر ہم یہ سیب تمہیں اٹھا کے دے دیتے تو اللہ کے ولی ہیں، ورنہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، تو یہ بتاؤ اس اونٹ میں، اس گدھے میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کشف دکھائے، کرامت دکھائے، ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی جو ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا، پیر جو ہوگا وہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا، چہرے پر داڑھی ہوگی۔ اب آپ لوگ 11ویں شریف کی نسبت سے 11 تو کھڑے ہو نہیں سکتے، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں ایسا ایک شخص چاہتا ہوں جو پکے سچے دل سے آج توبہ کر لے اور یہ کہے اللہ موت کا سورج میرے اوپر بنڈرا رہا ہے، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں اور میں داڑھی رکھنے کا عہد مسمم کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی داڑھی کٹوا کر گٹر میں نہیں کٹواؤں گا۔ ہے کوئی آپ میں ایسا مرد مجاہد جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ آج میں نے غوث اعظم کے نام پر داڑھی رکھوا لی ہے، بغداد والے کے ہاتھ میں میری لاش ہے، آج میں غوث اعظم کے ہاتھ میں اپنی لاش دے کر داڑھی رکھوا رہا ہوں، بھروسے میں غوث اعظم مجھے اللہ کی بارگاہ میں بخشوا لیں گے؟ کوئی ہے ایسا جو آپ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور داڑھی رکھ لے؟ ہے کوئی؟ بیٹا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا مر۔ میں تعجب کر رہا ہوں جس راجیہ میں حضور کی گستاخیاں کثرت سے ہوتی ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر میں آپ سے کہوں ایک گلاس پانی لے آؤ اور آپ پانی لا کے نہ دو تو میرا کہا نہ مانو تو نافرمان ہوئے آپ، گستاخ ہوئے آپ؟ آپ مجھے بتائیے آپ میں اور ان غیر مسلموں میں صرف اتنا ہی تو فرق ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں اور آپ کلمہ پڑھ کر نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ نافرمانی اور گستاخی میں فرق ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، ایک بندہ اٹھ جائے جو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے اور کہے کہ حضرت میں آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ کیا مسلمانوں میں کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنی تو اللہ کے رسول کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے؟ کوئی ایسا آپ میں نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ غوث یا غوث. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ عباس. آپ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد کٹوائیں گے نہیں. ماشاءاللہ. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا میں مسافر ہوں، میری دعائیں تیری بارگاہ میں قبول یوں ہوں گی کہ حضور نے فرمایا اللہ مسافروں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمارے عباس بھائی کو داڑھی رکھنے پر مستقل گامزن عطا فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، دین متین کے ساتھ انہیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم کے مریدوں میں انہیں قبول فرما لے. توبہ کیجئے. استغفر اللہ. پیارے مجھے افسوس رہے گا پوری زندگی، کیونکہ حالات بہت بد سے بدتر ہو چکے ہیں. دیکھو میں تو بتاؤں، تقریر کرنے والا ہو یا سمجھانے والا ہو یا استاد درجہ میں پڑھانے والا ہو، کوئی بھی کہیں بھی ہو، کوئی اسپیکر سمجھانے والا ہو، کوئی اسپیچ دینے والا ہو، جب تک سننے والے اچھے نہیں ہوتے تب تک بولنے والا بول ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے اندر رنگ جم جاتا تو نہ جانے پھر میرے اندر سے اور کیا کیا باہر آتا. لیکن آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سو چکے ہیں، تو میں بھی اپنا سب کیا حملہ برابر کر رہا ہوں. پتہ کچھ نہیں کب نماز فجر کی نیت کرنی پڑ جائے یہی، اور ہو سکتا ہے نماز جنازہ کی نیت بھی کرنی پڑ جائے. کیا مولانا بریلی سے بلا لیے، مفتی صاحب تو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. چلو ایسا کرو، نیند کی گولی کھاؤ، نپٹ لو. لگتا ہے آج چھوڑیں گے نہیں. خیر، ہمیں اپنے غوث پر پورا بھروسہ ہے. اعلیٰ حضرت ایک بات اور یاد رکھنا، لوگ آپ کی عقیدت مجروح کریں گے اعلیٰ حضرت سے. دیکھو مسلمانوں، غور سے سنو، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف تمہارے ایمان پر ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی آج کا آخری پیغام سمجھنا. اگر تم چاہتے ہو کہ ولیوں کی بارگاہ سے تمہارا تعلق مضبوط رہے، تم چاہتے ہو غوث اعظم سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے، تو تمہیں اعلیٰ حضرت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہوگا. گلی گلی ڈگر ڈگر تمہارے ایمان کے چور گھوم رہے ہیں. اگر کوئی سید زیادہ یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ جاؤ اس کے ایمان میں خطرہ ہے. ایمان میں خطرہ ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کو اس وقت کے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اعلیٰ حضرت کہا. مہاراشٹر شریف کے اندر حضرت آل رسول موجود تھے جن کی ولایت میں کسی کو شک نہیں تھا. انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہا احمد رضا آ گئے، صدیوں سے سالوں سے تمہارا انتظار تھا. اب بروز محشر اللہ خود پوچھے گا کہ آل رسول کیا لائے ہو؟ احمد رضا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کر دوں گا کہ اللہ احمد رضا کو لے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی، اللہ کے رسول کی تعظیم سمجھائی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں غوث اعظم کی شان کیسی سمجھنی ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی برائی کرے، اعلیٰ حضرت سے آپ کو دور کرنا چاہے تو آپ اس سے دور ہو جانا، لیکن اعلیٰ حضرت سے دور، اگر اعلیٰ حضرت سے دور ہو گئے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یاد رکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو اور تاج الشریعہ کا یہ شعر پڑھتے رہو. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. مت سمجھ مت مرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. توبہ کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.